الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن صدق اللہ العظیم۔ آج کے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے محرم الحرام۔ یہ ہمارے اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور سب سے پہلا مہینہ ہے، تو اس میں آج مختصر سے وقت میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہمارے ہجری کے جو ابتدا ہوئی ہے، عام طور پہ کچھ تو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا سٹارٹ لیا گیا ہے۔ وہ کیوں لیا گیا ہے، پھر ہمارے مہینے کون سے ہیں اور ان مہینوں کے نام کن ناموں پہ رکھیں گے، کیوں رکھیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں دوسرے مہینے ہیں وہ کسی دیوتی دیوتاؤں پہ ہیں، کسی کے کوئی خدا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہوا ہے، اس کے نام سے رکھیں، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی جو 12 مہینے ہیں ان کے نام کیوں رکھے، اور ایسا مہینہ جس کا نام مسلمانوں نے خود رکھا ہو وہ کون سا مہینہ۔ یعنی یہ تو جو 12 مہینے ہیں جن کو ہم اسلامی کیلنڈر قمری کہتے ہیں، اس میں سارے مہینوں کے نام اسلام کے آنے سے پہلے رائج تھے۔ ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام مسلمانوں نے خود رکھا، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ پھر اس مہینے کی اندر جو احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے اس میں کیا اعمال آئے، پھر اس میں سے ہی اس میں کیا واقعات ہوئے ہیں، خاص کر عاشورہ کے دن۔ اس عاشورہ کے دن کے واقعات میں مختصر سے کچھ واقعات ذکر کر دوں گا۔ اس کے بعد عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت اور عاشورہ کے دن بنیادی طور پہ جو کام کرنے کے ہیں اس کا ذکر کر دیں گے، مختصر سے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس وقت عمومی طور پہ جو کیلنڈر رائج تھا وہی عیسوی کیلنڈر رائج تھا۔ کہیں کچھ اور بھی کیلنڈر تھے جو اپنے اپنے فالو کرتے تھے، تو اس وقت جو کیلنڈر رائج تھا وہ عیسوی کیلنڈر تھا، ہجری کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو جس ہجری کیلنڈر کو ہم قمری مہینوں کے حساب سے مینج کر رہے ہوتے ہیں اور قمری مہینوں کے ساتھ چاند دیکھ کر ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہیں اور پھر مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی مشرکین مکہ نے ایک نئی رسم شروع کر دی تھی کہ وہ ہر سال جو ہے کچھ عرصے کے بعد ایک مہینہ ایکسٹرا ڈال دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ یعنی اب جیسے سفر ہے تو وہ سفر ٹرانسفر ہو کے کہیں جمادی الاولیٰ میں چلا گیا، کبھی جمادی الثانی میں چلا گیا، کبھی ذی القعدہ میں چلا گیا، کبھی ذی الحجہ میں چلا گیا، اس طرح ٹرانسفر ہوتے رہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے عراق کے گورنر تھے، تو ان کو جب خط ملا تو اس خط پہ کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے امیر المومنین کی طرف سے خط آیا تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین کہ کوئی ہمیں تاریخ ہونی چاہیے جہاں پتہ چلا کہ آپ کا یہ خط پہلے آیا ہے، یہ خط بعد میں آیا، اس کے اکارڈنگ ظاہر بات ہے میں نے آگے احکامات جاری کرنے ہوتے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی تھی اللہ پاک نے جو ہمیں ایک صحابی کی صورت میں دی ہے، خلیفہ دوم کی صورت میں دی ہے، کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منظم کیا تھا، فوج کا نظام اور بہت ساری چیزیں انہوں نے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پر انہوں نے بہت کچھ دیا اس دنیا کو، یعنی بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی اور ابتدا رکھی انہوں نے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو انہوں نے یہ خط کے موقع پہ لکھا کہ بھائی تو کوئی ابتدا تو کرے، یعنی کوئی ہمارا ہو جس پہ تاریخ لکھی ہو، جو رائے ہے وہی لکھ دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلا لی۔ عام طور پہ عمر رضی اللہ عنہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ شورا بلا لیتے تھے، اس شورے میں جو رائے آتی تھی اس رائے کو توجہ دیتے تھے، اور جو بھی بندہ رائے دیتا تھا اس کی توجہ دے کر پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو 3 رائے جو ہیں اس شورا میں آئیں سامنے۔ ایک رائے یہ آئی کہ آپ جو سال کی اور کیلنڈر کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ عام الفیل سے کریں۔ جس سال ہاتھیوں والا نے حملہ کیا تھا، ابراہ نے اس پہ حملہ کیا تھا، تو اس سال سے جو ہے آپ عام الفیل، اسی سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ہے، تو انہوں نے کہا اسی سے ہی ابتدا کر لیں۔ اب اس میں تھوڑی سی مناسبت تھی عیسوی کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مولد جو ہے اس کے ساتھ، یہ ایک مشورہ آیا۔ دوسرا مشورہ ان کا آیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر تھی، اس وقت کے بعد سے ظاہر بات ہے سب کو واقعات یاد ہیں، مسلمان ہوئے، اسلام کا دور چلا، تو اس کو ہی ہم، کیونکہ وہ اسلام کی ابتدا ہے، اسی وقت سے مسلمانوں نے اسلام شروع کیا، اس کو ہی بنیاد بنا لیں۔ تیسری رائے یہ تھی کہ سب سے بڑا واقعہ جو ہوا وہ ہجرت کا واقعہ تھا، اور اسی کے بعد سے پھر ایک مدینے کی ریاست قائم ہوئی، اور اس کے بعد فتح مکہ اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا، اس کو بنیاد بنائی جائے۔
تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہی ڈالا کہ ہجرت کو بنیاد بنایا. اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی اور کس وقت کی؟ تو ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 16 جولائی یا 17 جولائی، یعنی اگر آپ اس تاریخ میں پیچھے چلے جاتے ہیں 16 جولائی یا 17 جولائی 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو گویا کہ 16 جولائی 622 عیسوی کو پہلی ہجرت کا پہلا سال. اور اس سال ہجرت جو چل رہی ہے، ہجری سال جو ہے وہ چل رہا ہے، کون سا ہے؟ 1441 سٹارٹ ہو گیا، اور 40 تھا اور 41 الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا. تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک 1441 سال ہو گئے. اور اگر ہم ہجرت سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں گزارے تھے وہ بھی آپ کے کاؤنٹ کر لیجئے تو ہم پیچھے تھوڑے جائیں گے تو وہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اسلام کی ابتدا اس وقت سے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو پہلی بنیادی بات تھی کہ ہجرت کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کی ہے، یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے 2 سال کا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اور ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو 10 سال وہ گزار چکے تھے، 2 سال گزر گئے تھے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 12، اور 5 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے گزر چکے تھے. تقریباً 17 سال کے بعد انہوں نے یہ کیلنڈر کی ابتدا رکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد. تو پھر ان کو 17 سال پیچھے جانا پڑا. پھر اس وقت جب پہلی تاریخ لکھی گئی سن ہجری 17 لکھی گئی، یعنی پہلی دفعہ جب تاریخ کا اجرا ہوا تو اس وقت محرم الحرام سے اور 17 ہجری لکھی گئی اس کے بعد سے ہم سے. اچھا، اب دوسری جو بنیادی بات ہماری ہجری سال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو شمسی مہینے ہیں اور جو قمری مہینے ہیں ان میں 11 دن کا فرق ہے. یعنی اگر ہم اپنی عمر کے حساب سے حساب لگائیں تو یہ 11 دن کا فرق ہے. اب 11 دن کا فرق اگر آپ سال کے حساب سے کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو یہ تقریباً 33 قمری سال کے بعد 1 سال کا فرق آیا. یعنی اگر 33 ایئرس قمری سال گزرے ہیں تو شمسی جو سال ہوں گے وہ 32 ہوں گے. اور اس طرح جب آپ صدیوں میں چلے جائیں تو 1 صدی میں 3 سال کا فرق آئے گا اور 3 صدیوں میں 9 سال کا فرق آئے گا. اس میں ایک نقطے کی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب الکہف کی جو مدت بتائی ہے وہ 300 اور اس میں 9 زیادہ کر دو. اب ظاہر بات ہے 300 سال تو بن جائیں گے. ایک علماء نے مفسرین نے ایک جہت لکھی ہے کہ 300 سال تو بن جائیں گے اس کے اپنا شمسی کے حساب سے، وہ بڑے ہوتے ہیں، اور قمری کے حساب سے 309 سال بن جائیں گے کیونکہ 3 سال کا ہر صدی میں اضافہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے اس کا. اور اس کا عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہ بکرماجیت ہے، بکرمی سال جو ہیں، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا ساون، یہ سارے جو ہیں ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے، یہ انڈیا کے بکرماجیت کی اس سے ابتدا ہو رہی ہے. 2166 یا کتنا چل رہا ہے مجھے اب اس کا آئیڈیا نہیں ذہن میں، اس کے 12 اس کے مہینے وہ موسموں کے اعتبار سے. اور یہی جو سورج کی جو ہے تبدیلی ہے یہ بھی موسموں کے اعتبار سے. اب 16.5 سال بعد اگر کسی نے رمضان کے روزے ابھی گرمی میں رکھے ہیں تو 16.5 سال بعد وہ سردی میں چلے جائیں. اور 33 سال کے بعد اگر کسی نے 33 سال روزے رکھ لیے تو وہ پورے سال کے روزے رکھ لیں. یعنی جب بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے 33 40 سال روزے رکھے ہیں تو انہوں نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی ہر موسم کے روزے رکھے. گرمی کے بھی رکھے ہیں انہوں نے، جولائی کے بھی رکھے ہیں، جون کے بھی رکھے ہیں. اب یہ پیچھے آتے آتے آپ جون آگے پیچھے جائیں گے تو ہم جب 33 سال کے روزے رکھ چکے ہوں گے تو گویا کہ ہم پورے سال میں گھوم چکے ہوں گے. تو یہ ایک تھوڑا سا تھا کہ ہجری کا ایک مختصر سا میں آپ کو آئیڈیا دے دوں. اب اس میں جو ہے جو مہینے ہمارے پاس جو ہے محرم ہے. اچھا، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کا نام محرم نہیں تھا. اس کا نام تھا سفر الاولا یا سفر الاول، کہ سفر پہلا، اور سفر الثانی یا سفر الآخر دوسرا سفر. یعنی پہلے مہینے کا نام بھی سفر تھا اور دوسرے مہینے کا نام بھی سفر. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی کیلنڈر میں خود رکھا گیا ہے، محرم الحرام. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ اور جدال کو قتال کو حرام کیا گیا. اب تو ذکر کرنا ہے، اب تو گلاس کھول دیں. تو یہ مہینہ محرم، پھر اس کے بعد سفر، ربیع الاول اور ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ جو مہینے ہیں 12 کے 12 مہینے. تو ان میں سے جو محرم کا مہینہ ہے یعنی حرام کردہ،
اور اللہ کے نام کی طرف اس کو نسبت کی گئی ہے اس مہینے کی، اور یہ مسلمانوں نے اس نام کا خود رکھا۔ باقی جتنے بھی نام ہیں، سفر ہے، ربیع الاخر ہے، ربیع الاول ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری ہے، جمادی الاخر ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ سارے کے سارے مہینوں کے نام واقعات کے اعتبار سے رکھے گئے۔ جیسے رمضان ہے، رمضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ صحرا میں چلیں نا تو آپ کے پاؤں کو جلن محسوس ہوتی ہے، پاؤں جلتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے رمضا، کہ پاؤں کے جلانے کے لیے، اس کی نسبت سے انہوں نے، وہ کبھی تپش میں گزرے ہوں گے، اس مہینے کا نام ہے۔ ان مہینوں کی ابتدا یہ 12 مہینے ہیں جب سے یہ کائنات بنی، اس وقت سے وجود رکھی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اچھا، اب 412 عیسوی، اس سے پہلے مہینے اسی ترتیب سے تھے جس ترتیب سے اب ہے۔ 412 عیسوی کے بعد سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اس کے اندر ایک مہینہ ایڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اس کے بعد سے یہ مہینوں کی ترتیب بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مہینوں میں اضافہ نہیں کیا جائے، اور جیسے پہلے ایک چل رہا تھا نظم، اسی کے اکارڈنگ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا اس مہینے کا ایک تعارف تھا۔ ان 4 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں ہمارے 12 اسلامی مہینوں میں سے، ان میں سے حرمت والے جو ہیں وہ 4 مہینے ہیں 12 مہینے سے، جن کے اندر جنگ، جدال، قتال وغیرہ جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ اچھا، یوم عاشورہ جو ہے، بہت سارے واقعات اس میں ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ، اگر آپ جنت میں چلے جائیں، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو اسی دن شیطان کے جنت میں دخول کو منع کر دیا گیا کہ اب جنت میں یہ نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں، یعنی کچھ تاریخی اعتبار سے ضعیف ہیں، کچھ مضبوط ہیں۔ ایک واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا ذکر میں کر دیتا ہوں، اس کی تو تاریخ گواہ ہے اس کی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، یہ یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ، اور اسی 10 تاریخ کو زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ عجیب سا دن ہے کہ یہ دن خوشیوں کا دن بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے، یعنی اس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسی دن زمین اور آسمان ختم ہو جائے، قیامت بھی اسی دن آئے گی، یعنی کائنات کی ابتدا بھی اس سے ہوئی ہے، انتہا بھی اس پر ہو۔ اچھا، انبیاء کے اس کو دیکھا جائے زندگیوں کو جو تاریخ میں ملتی ہیں، اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن وہ انہوں نے جمع کیا علماء نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ بھی اسی دن اٹھایا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگتی ہے وہ اسی 10 تاریخ کو لگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ گلے گلزار بنی تھی، تو یہی دن تھا۔ اور آپ غور کریں گے اس دن میں نا، کہ ایک دن آپ اس سے پہلے اگر غور نہیں کیا تو اس دن ایک خاص سی تپش ہوتی ہے، ایک خاص سی گرمی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس گرمی کو مٹا کے رکھتی ہے اس میں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی کے بارے میں بھی اسی دن کا تذکرہ آتا ہے، یعقوب علیہ السلام طویل عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملے تھے تو یہی دن کے بارے میں آتا ہے۔ اور ایک اہم واقعہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے تذکرہ کیا کہ ہمیں فرعون سے نجات بھی اسی دن ملی تھی، یعنی فرعون سے نجات، اور وہ فرعون کی پوری قوم غرق ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہود اس دن روزہ رکھا کرتے شکرانے کے طور پر۔ اور ایک اور وجہ بھی تھی اس کے دن روزہ رکھنے کی، واقعہ ذکر کر دوں گا۔ اسی طرح تورات کے نزول کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ملنے کے بارے میں، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کے ختم ہونے کے بارے میں، اس طرح یونس علیہ السلام کی 40 دن جو پورے ہوئے تھے مچھلی کے پیٹ میں، تو گویا پچھلا مہینہ پورا گزرا اور اگلے سال کے 10 دن کے بعد جو ہے وہ 40 دن کے بعد وہ باہر آ گئے تھے اس میں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہی ابتدا کا ہے۔ اور ایک اور اہم واقعہ جو مشہور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ تبدیل کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ اسی دن تبدیل کرتے تھے۔ پر اب بھی آپ دیکھیں گے کہ حرم کے اندر عام طور پہ کہ اس دن اسپیشلی خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ اسی کو رسم کو چلا رہے ہیں، چلایا کرتے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ اسی دن ہوا تھا، عاشورہ کے دن 10 تاریخ۔ اور ایک اہم واقعہ، یعنی ایک تباہی، ایک قیامت صغریٰ کے طور پر اگر آپ اس کو ذکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں جو ایک واقعہ آیا تھا، شہادت کا واقعہ، وہ اسی دن پیش آیا تھا، عاشورہ۔ اور اسی کی بنیاد پر جو ہے دیکھیں کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ شہادت کا ایک اور رتبہ اور ایک مقام اپنا رکھتے ہیں،
لیکن جو اہل تشیع ہیں فقہ جعفری کو ماننے والے وہ اس دن ماتم وغیرہ یا اس کے جلوس وغیرہ جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں برسر عام ایک تحریک کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں. تو بارے یہ کچھ واقعات ہیں جو اس میں آئے. اس میں سے شہادت کا پہلو انشاءاللہ تھوڑا سا مختصر سے ذکر کروں گا. اس مہینے میں جو خاص بات کیا ہے تو ہم احادیث کے تناظر میں دیکھیں مسلم میں ابن ماجہ میں ترمذی میں اس طرح احادیث کا جو ذخیرہ ہے مختصر سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے یہ آپ سے ہم سے روایت فرماتے ہیں کہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم اس کے روزے یعنی رمضان جو ہے رمضان کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو اس کو شہر اللہ کہا گیا یہ اللہ کا مہینہ حرمت والا. تو اس کے روزے رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے وہ افضل الصلاۃ. تو دوسری بات فرمائیں کہ سب سے زیادہ سب سے افضل نماز کون سی. فرض نمازیں تو اپنی جگہ افضل ہیں ہی لیکن اگر نوافل نمازوں میں سے دیکھا جائے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے صلاۃ اللیل تہجد کی نماز رات کی نماز. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل سب سے روزے کون سے ہیں اور سب نفل نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے دنوں میں رکھے گئے روزے ہیں اور سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا. علی رضی اللہ روایت کر رہے ہیں ایک آدمی آیا حسن کے پاس اور انہوں نے آ کے جو ہے یہ سوال کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز کریں یعنی کون سے ریکمینڈ کریں گے آپ جس روزے میں رکھوں گے. تو آپ سے فرمایا اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم الحرام کے روزے رکھ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ اس لیے اس کے روزے رکھنے چاہیے. تو اس میں ایک دن ایسا ہے آپ سے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور ایک قوم کی توبہ آئندہ قبول کریں گے. یعنی اسی دن ایک قوم کی توبہ وہ دیکھیں فرعون کے وقت میں ان قوموں کی ان توبہ قبول اور ہم قوم ہیں اس دن ہماری بھی توبہ انشاءاللہ قبول کریں اسی دن توبہ قبول کریں. تو اس میں یہ ایک جو پورے مہینے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس پورے مہینے میں ایک عمل سب سے فضیلت والا ہے. عاشورہ کو چھوڑ دیں عاشورہ سے ہٹ کر پورے مہینے میں اس مہینے میں روزے رکھنا زیادہ افضل. اب اس کے لیے کوشش کی جائے کہ جو مسنون دن ہیں جن دن آپ سم روزے رکھا کرتے جمعرات کے دن آپ سم روزہ رکھا کرتے سوموار والے دن آپ سم روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایام بیز میں جو 13, 14, 15 کی تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھا کرتے ہیں. ان کی ایک الگ فضیلت کیوں ہے اس کو اگر سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو انسان کے نا خون میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. وہ جو ہے انسان کی جو بلڈ پریشر ہے یہ کم زیادہ ہوتا ہے. تو ان مہینوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. یہ بڑی انہی دنوں میں جو حجامہ کا ایک سنت ہے وہ انہی خاص دنوں میں لگانے کی بات کی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دنوں خون کا پریشر نارمل ہوتا ہے نہ تیز ہوتا ہے نہ زیادہ کم ہوتا ہے اور اس کی باقی اور حقائق بھی ہیں ان کے اوپر ورکنگ کی جا سکتی ہے سوچا جا سکتا ہے. لیکن ان دنوں میں خاص کر رکھ لے آدمی روزے اور اس کی ایک عادت بھی بنا لے اور زیادہ رکھ لے تو وہ بڑی اچھی بات ہے. ایک اور وجہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کہ یہ پہلا مہینہ ہے تو انسان جس طرح ابتدا کرتا ہے نا ویسی انتہا بھی ہوتی ہے. یعنی انسان اچھی ابتدا کرے گا تو سارا سال اچھا چلے گا. یہاں تو وہ ہوتا ہے جیسے ویسٹ کے اندر کلچر کیا ہے سال کی ابتدا کا کہ وہ جس انداز سے کرتے ہیں ظاہر تو ان کا وہی کلچر ہے. لیکن ہمیں کیونکہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہمارے مہینے کی ابتدا بھی اسی طرح ہونی ہمارے سال کی ابتدا بھی اسی طرح ہونی چاہیے تاکہ پھر وہی روزے پھر آئندہ سال بھی اسی ایک ریت چلتی ہے ایک رسم چلتی ہے اس کو پڑھیں. اس میں سے جو عاشورہ کا دن ہے 10 تاریخ جو محرم کے اندر جو 10 تاریخ ہے عام طور پر وہی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے چھٹی بھی ہوتی ہے اس دن. اس میں 2 کام کرنے مسنون ہیں یعنی 2 کام کی فضیلت آئی. ایک کام جو حدیث کے مطابق ہے روزہ رکھنا اس کے متعلق 6-7 احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس سے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سمجھ آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا صحابہ نے اور صحابہ نے کیا سوال کیا اور ہمیں اس عمل کو انشاءاللہ سنت کے طور پر اپنانا. دوسرا جو مسنون عمل ہے اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مختصر سا ایک بہیقی کی روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ اہل و عیال پر فراخی کر. عاشورہ کے دن فرمایا یمن اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنت
کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خرچے میں فراخی کرے گا، اللہ پاک سارا سال اس پر فراخی کرے گا، یعنی اس دن فراخی کرے گا، اللہ پورا سال اس کے لیے فراخی کا بندوبست کر دیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں عاشورہ کے دن اسپیشل چیزیں پکواتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا وہ اپنے ایک رسم کے، تو وہ نہیں، گھر والوں پہ کچھ ایکسٹرا منگوا لیا، کچھ چیز منگوا لی، جس کی جتنی وسعت ہے وہ کر لے، اور ذہن میں یہ ہوگی حدیث کے حوالے سے کہ یہ سنت ہے یا ہم اس طور پہ آپ سن کے ایک ارشاد ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، یہ برکت کے ذریعہ بھی۔ دوسری جو بنیادی چیز میں نے ذکر کی، عرض کی، وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے مطابق پھر ہم انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ امید ہے اللہ سے کہ یہ اس سے پہلے پورے سال کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنے، جیسے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ان روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال کا روزہ، ایک روزہ ایک سال کے برابر، اسی طرح اس روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کفارہ بن جائے گا پچھلے سال کے گناہوں میں، اور ساتھ میں انسان توبہ کر لے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ کیوں رکھتے تھے اس کی کچھ وجوہات وہ میں ذکر کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ مشرکین مکہ جو کام سنت ابراہیمی کے مطابق کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے، اور جو کام سنت ابراہیمی کے مطابق نہیں کرتے تھے اس میں شریک نہیں ہوتے، جیسے ننگے طواف کرنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں شریک۔ تو ان میں سے ایک کام یہ بھی کہ وہ عاشورہ کے دن کے روزے رکھتے تھے۔ اچھا، مشرکین مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کسی اور وجہ سے، اور یہود روزہ رکھتے تھے کسی اور وجہ سے، دونوں کی وجہ الگ الگ تھی، دونوں کی۔ مشرکین مکہ، یہ عرض کر دیتا ہوں، مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے، ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جو اس پہ گراں گزر رہا ہو، اس کے دل کو تسلی نہ آ رہی ہو۔ جیسے ایک صحابی آئے تھے آپ کے پاس، کہنے لگے میری توبہ قبول ہوگی، آپ سے فرمایا ہر ایک کی توبہ قبول ہوگی، ہر ایک کی معافی ہو جائے، کہنے لگے نہیں میرا دل بہت تڑپتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی پر اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی اور زندہ دفن کرنے کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی مبارک جو ہے آنسوں سے تر ہو گئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اتنے زیادہ روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو کہنے لگے یعنی اس طرح کا گناہ کرتے تھے وہ لوگ جب ان کو دل کو تسلی بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس سے توبہ کے لیے اور اس گناہ سے جان چھڑانے کے لیے اور اس سے نکلنے کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یہ مشرکین مکہ کا کانسیپٹ۔ یہود رکھتے تھے، اس کی بنیادی وجہ کہ ان کو نجات ملی تھی، تو وہ عید کے طور پر منایا کرتے تھے، جیسے میں ابھی ذکر کروں گا حدیث میں بھی کہ وہ بطور عید کے منایا کرتے تھے، اس کو عید کے طور پر منایا کرتے تھے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن۔ تو صحابہ کرام اسی دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دے رکھا تھا، اور البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی جب یہ یعنی ایک فرض کی حیثیت رکھتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کی فرضیت ختم کر، اب جس کا دل چاہے رکھ لے، تو یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، جس کا دل چاہے رکھ لے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، فرض نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ لیکن فرض نہیں ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم کی کہ عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک معزز دن ہے، لہٰذا جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو نہ رکھنا نہ رکھے، یعنی فرض نہیں ہے اس کا۔ ایک اور حدیث میں ایک یہ جو میں نے آپ کے سامنے دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ کفار مشرکین مکہ غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے تھے اور ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ہم کوئی ذرا پاک صاف ہوں اندر سے بھی، تو غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تعمیر کی تو ادھوری چھوڑ دی، ان کو اتنا خیال تھا کہ حلال چیز لگانی ہے، حرام نہیں لگانی، باقی سارے کام کرنے۔ اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے اندر نا پرانی جاہلیت کا دور لوٹ کر آئے گا۔ پرانی جاہلیت میں کیا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے تھے نیکی کے، باقی سب ٹھیک ہے چلے گا، یعنی کپڑے اتار کے ننگے طواف کر لیے اس لیے کہ کپڑوں نے گناہ کیے، اس طرح کے تصور تھے۔ آج اگر دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بس کہتے ہیں باقی معافی ہوگی، اب یہ تصور اصل میں جاہلیت اولیٰ کا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کہتے تھے باقی اللہ نے بخش دیا، بتوں کے کھاتے میں چڑھاوے چڑھا دیے بس کام ہو گیا۔ اور آج بھی دیکھیں وہی تصور واپس لوٹ کے آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر لیے اور باقی دین سے دستبرداری، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ عبادات ہے، نہ معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں، پر چھوٹے چھوٹے اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کر دے گا۔ ایک چڑھاوا چڑھا دیا، ایک چادر چڑھا دی، کام چل گیا، بس اسی سے کام چلے گا۔ بھائی جن بزرگوں کی خاطر آپ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان بزرگوں کی زندگی بھی تو دیکھیں، ان بزرگوں نے کیا کیا،
اصل تو ان بزرگوں کی زندگی اپنانے کی، ان اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی، وہ اصل چیز، وہ چھوڑ دیا، باقی ایک تھوڑا سا کام کر دیا، باقی چلو جی اللہ دیکھو دیکھ لیجیے بھائی۔ وہ اگر یہی ہوتا تو صحابہ نے تو نبی کیوں دیکھا؟ صحابہ نے نبی کو چوما، ان کو گلے سے لگایا، ان کی صحبت پائی، وہ کہہ دیتے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ حالانکہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مہینے میں ان کی شہادت ہوتی ہے تو انہوں نے پیغام بھیجا جن کو پتا تھا، اللہ کے نبی کو منافقین کا پتا تھا اور ایک صحابی کو پتا تھا۔ کون سے صحابی تھے؟ حذیفہ۔ تو ان صحابی کے پاس پیغام بھیجا کہ دیکھو عمر کہیں منافقین میں نام تو نہیں، یعنی عمر کی زندگی دیکھو اور پھر یہ فکر دے دو۔ ان کو یہ فکر تھی کہ شاید میرے منافقین میں نام ہو، ساری زندگی گزار دی اللہ کی بات، اور ایک ادھر ہیں ایک چھوٹا سا عمل کیا، باقی ساری زندگی بگاڑ لیں گے۔ تو اگلی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور کیونکہ فرعون سے نجات ملی تھی اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے، اور ایک اور کام کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو، بچوں کو نئے کپڑے پہنایا کرتے تھے عید کے طور پر۔ یہ بڑا اچھا دن ہے، عید کا دن ہے، ہمیں نجات ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس سنت کو زندہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں تو ہم بھی اس کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور ان کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ملی، تو ہم بھی اسی طرح روزہ رکھا کریں گے آپ سے۔ یہ بخاری بنتے ہیں۔ اسی طرح اور احادیث کے اندر بھی اسی طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ روزے کو افضل سمجھ کے اہتمام کیجیے۔ بخاری اور مسلم بہت ساری احادیث کے اندر ہے، یعنی ایک حدیث بخاری میں یہ بھی عاشورہ کے روز یہودی جو ہیں عید منایا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عید نہ منانا لیکن کیا کر لو، روزہ رکھو، یعنی ایک چیز کو چھوڑ دیا دوسری چیز کو لے لی، جتنی چیز ٹھیک ہے اتنی لے لی، جتنی چیز غلط تھی اس کو چھوڑ دی۔ اہل خیبر عاشورہ کے روزہ رکھتے، اہل خیبر یہود تھے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو اچھے اچھے زیورات پہنانا، لباس پہنانا، اپنے بچوں کو پہنانا۔ تو آپ سے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے روزہ رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بخاری کی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر یہ اعلان کرے عاشورہ کے دن کا کہ جس نے کچھ کھا پی لیا وہ اب باقی دن کھانے پینے سے رکا ہے، کہ آج کے بعد عاشورہ کے دن کا روزہ فرض ہے۔ یہ وہی پہلی بات ہے، اس کو روزہ فرض کر کے اور روزہ رکھنا شروع کر۔ تو یہ چند احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں جب روزہ رکھا ہے عاشورہ کا اکیلا روزہ رکھا تھا۔ تو جب یہود کا پتہ چلا مدینے میں آنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ یہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں کہا کہ اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے، ایک روزہ اور ملائیں گے، ان کی سنت کی مخالفت کریں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اگلے سال تو ہم نہیں، لیکن ہمیں بتا کے کہ تم نے تو ملا کے رکھنا۔ تو اب ہمارا جو سنت طریقہ جو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ سے امید رکھے گا تو، اور اس کے ساتھ کوشش کرے کہ 9 تاریخ کا 10ویں کے ساتھ ملا لے، 10ویں کے ساتھ یا 11ویں کا روزہ ملا دے، 2 روزے رکھے تاکہ یہود کی جو ایک مشابہت ہے اس سے نکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کی کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہمارے لیے کافی، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر روزہ رکھیں گے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور ذکر کر دوں، یہ تو موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ محرم الحرام کے حوالے سے موٹی، ایک روزے کے حوالے سے آگے، ایک اس مہینے کی میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ سبیل لگا لیتے ہیں، لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ شہادت کا تھوڑا سا تصور آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ دیکھیں، لوگوں کو پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے، سبیلیں لگانا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا بہت ثواب کا کام، لیکن اگر اس ثواب کے ساتھ کچھ اور مکس کر دیا جائے تو پھر وہ ثواب نہیں ہے۔ ہمیں جو سنت دی ہے کہ ہم نے فراوانی کرنی ہے لوگوں کے لیے، تو پھر عاشورہ کا دن ہی کیوں؟ پھر تو ہم سبیل لگائیں پورا سال، سبیل لگائیں پورے سال کے لیے، اور ہر ایک کے لیے سبیل لگائیں۔ یہ اصل ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور جس کانسیپٹ کو اور جس تصور کو دے کے پانی پلاتے ہیں یا پلایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کو جس طرح پانی بند کیا گیا، ان کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا اور نیزوں سے تیروں سے ان کو جو ہے شہید کیا گیا، اور ایک ظلم کی ایک داستان رقم کی، اور کوفہ کے لوگوں نے جس انداز سے ان ایک نواسہ رسول کے ساتھ رویہ کیا وہ انتہائی برا رویہ تھا۔ اور بعد میں ان کا جب سر گیا تو اس کے ساتھ وہ جس نے کھیلا اور ان پہ ہونٹوں پہ چھڑی ماری
اس نے کہا نہ کر اس ہونٹوں کو، یعنی اس ہونٹوں پہ تم چھڑی نہ لگا، ان ہونٹوں کو میں نے نبی کو چومتے دیکھا، یعنی اس انداز سے انہوں نے ان کے ساتھ رویہ کیا۔ لیکن شہادت پر صحابہ کا رویہ کیا رہا؟ تو صحابہ کا رویہ خوشی کا ہوا کہ جب ان کو تیر لگتا تھا وہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے کامیابی مل گئی۔ شہادت اصل میں پہلی بات موت کا کانسیپٹ اسلام میں لقاء کا ہے، اللہ سے ملاقات کا ہے، یعنی اسلام میں موت کا تصور اللہ سے ملاقات کا ہے، اور اس انداز سے ملاقات کرنا کہ جس سے محبوب کو لطف آ جائے، محبوب خوش ہو جائے، وہ موت شہادت کی موت ہے۔ شہادت اصل میں جو موت ہے وہ اللہ سے ملاقات کا بہترین طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کا جو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے ادھر جنت میں دخول کی، اور افغانستان کے بہت سارے واقعات ہیں، میں پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر وہاں جانے کا نہیں ہوا اتفاق، لیکن میرے ظاہر بات ہے گپ شپ جن لوگوں سے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی واقعہ، کہنے لگے کہ ایک شہید کو دیکھا گیا کہ اس کے چہرے پہ یعنی جیسے کوئی مسکراتا وہیں سیز ہوگی اس کی مسکراہٹ، یعنی ان شہید کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے جنت میں، شہید کو جو ہے اس کو حوریں اور جو بھی اللہ پاک نے اس کے لیے تیار کی ہیں وہ دکھا دی جاتی ہیں۔ تو شہادت اصل میں سوگ کا مقام نہیں ہے، شہادت اس کے ماں باپ کے لیے خوشی کا مقام۔ ایک صحابیہ اپنے 4 بیٹوں کو شہید کروا کے خوش ہو گئی، اگر 5واں ہوتا تو وہ بھی شہید کرا۔ تو شہادت مومن کے لیے یہی وجہ ہے۔ اچھا شہادت سے ہٹ کے صرف موت کو دیکھا جائے تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن اور اس کے متعلقین کے لیے 3 دن کی سوگ کی بات کی، اس کے علاوہ سوگ کی بات نہیں کی، کیونکہ ہم کیوں اس کی تعزیت کریں اور اس کے اوپر ماتم کیوں کریں، کیونکہ شہادت تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ ہاں زندگی میں جس انداز سے انسان مرتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو آخرت کا ہے، تو آخرت میں سید الشباب اہل الجنہ کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، یہ آخرت کا پہلو ہے۔ اس آخرت کے پہلو میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہوگا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، جوانوں کے اندر آ گئے تو جوان سارے سامنے ہوں گے، ان کے سردار یہ حسین اور حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے، وہ پہلو دنیا کا ہے۔ عمومی طور پہ لوگ دنیا کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کا پہلو کیا ہے؟ مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ یہ مشقتیں اور آزمائشیں اگر دیکھی جائیں تو انسان آج کی زندگی کے تصور میں سوچتا ہے کہ یہ زندگی تو مصیبت والی زندگی ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مالی وسائل نہ ہو تو مصیبت ہے، اگر بھوک ہے تو مصیبت ہے، اگر گھر میں کھانا نہیں پک رہا تو مصیبت ہے، روزگار نہیں مل رہا تو مصیبت ہے، فاقے ہیں تو مصیبت ہے، کپڑے نہیں مل رہے تو مصیبت ہے، سہولت نہیں مل رہی تو مصیبت ہے، گھر نہیں مل رہا تو مصیبت ہے، اس کو مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں، اگر یہی مصیبت تھی تو سب صحابہ کی ساری زندگی مصیبت پہ گزری، بلکہ عمر جب بیٹھے تھے اشرفیوں کو مسجد نبوی کے اشرفیوں کے ڈھیر کو دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہیں اللہ ہمیں ان قربانیوں کو بدلہ یہی تو نہیں دے رہے، یعنی وہ فراوانی کو دیکھ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں بدلہ یہاں نہ دینا، ہم نے تو آخرت کے لیے محنت کی، یعنی وہ فراوانی کو دیکھ کے یہ نعمت نہیں چاہیے، تو مصیبت نہیں ہے۔ اصل میں مومن کی پوری زندگی یہ بھوک فاقہ فقر یہ تو انجوائے کرتا ہے، وہ تو ثواب کا ذریعہ کماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اپنی چاہت سے فقیروں والی زندگی اپنائی، پیشکش کی گئی چاہیں تو آپ کو امیروں والی زندگی دے دیں، کہا نہیں میں عبد بن کے فقیر بن کے جیوں گا اور فقیروں کے ساتھ اور فقیروں والی زندگی گزاری، ساری زندگی فقیروں والی زندگی، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فقیروں والی زندگی داری۔ اگر یہی فقیری اسباب کی قلت اگر برا ہوتا تو نبی کی زندگی کو دیکھیں پھر کیا کیا، ابو بکر نے سارا مال خرچ کر دیا تو فقیری والی زندگی نہیں تو کیا تھی؟ عمر کی زندگی کو دیکھیں، عثمان کی زندگی کو دیکھیں، طلحہ کی زندگی کو دیکھیں، صرف عبد الرحمن بن عوف کی زندگی، عثمان رضی اللہ کی زندگی کچھ حصہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی زندگی کچھ حصہ ملتا ہے آپ لوگوں کو امیری کے اندر، باقی سارے فقیر ہیں۔ وہ ابو ہریرہ کو دیکھیں کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ آ کے جو ہیں ان کا پاؤں مار کے وہ کہتے ہیں مرغی کے کہیں دورہ پڑ گیا ہے، اس وجہ وہ کہتے ہیں کہاں مرغی کا دورہ، پیڑ میں کچھ نہیں ہے، بھوک کے ہمارے بے ہوش پڑا ہوا۔ یہ اصحاب صفہ گھروں سے کھانا جمع ہو کے ان کے لیے آیا کرتا تھا، اور یہی ابو ہریرہ نکلتے ہیں کہنے کہ بھوک لگی ہوئی تھی میں نکلا، ایک آیت کی تفسیر پوچھی ابو بکر سے، انہوں نے تفسیر بتائی چلے گئے، دوسری عمر سے پوچھی تفسیر بتائی چلے گئے، میں تفسیر کہاں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں گپ شپ کرنا چاہ رہا تھا کہیں سے کچھ پتہ چلے ان کو کہ یہ بھوکا ہے، دل سے تھا چاہت
زبان سے سوال نہیں کیا. اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہاں ان جیسی شناسائی. تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا آ جاؤ برے, اب بلا لیا برے. اب ان کو پتا چل گیا بھوکے, کہا تو ایک پیالہ آیا ہے دودھ کا, کہا صاحب صبح کوئی بلا کر. میں کہا اب کو کام ہونا کوئی نہیں, اور وہ ایک پیالہ ہے وہ تو صاحب صبح پی لیں گے, مجھے تو کچھ نہیں ملنا, پھر میں بھوکا رہ جاؤں گا. آپ سب نے انہی سے پلوایا آخر میں, انہوں نے کہا پیجیے, اور سیر ہو کے پیا, پھر خود دودھ ختم کروا دیا. اگر یہ فقیری ذلت ہوتی, اس فقیری کو ختم کرنے کی ایفرٹ صحابہ نے کی ہوتی, تو پھر تو ہم کہتے. تو دنیا کی مشقتیں ہیں ہی مومن کے درجات بلند کرنے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہاں درجے رکھے, وہ خود محنت کر کے پہنچ نہیں سکتا, تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو زندگی میں کچھ مشقتیں دے دیتا ہوں, بیماریاں دے دیتا ہوں, ان بیماریوں کی وجہ سے میں اسے یہاں پہنچا. اور آپ سب نے فرمایا, ایک دفعہ آپ سب کے ایسے سر پہ ہاتھ لگایا, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگا کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے, تپرے بخار. تو اس موقع بعد سے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں, اس کے بعد جو انبیاء کے جتنا مشابہ ہوتے ہیں اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. مشقتیں تو آتی ہیں کہ یہ جو مشقتیں یہاں تو عین منزل سے ہے, تھکن سے چور ہو جانا. یہ مومن کی زندگی مستقل جوہد مسلسل ہے. تو اگر کوئی بندہ اس دنیا اس پہلو کو دیکھنا چاہے, اگر میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, اگر اس پہلو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے, دنیا میں آسائشیں لینا چاہتا ہے, دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے, پھر وہ ماتم کرے گا. وہ کہا ہائے میری زندگی, ہائے یہ فقیری, اس کو بنگلہ مل گیا مجھے نہ ملا, اسے نوکری اچھی مل گئی مجھے نہ ملی. وہ روئے گا سارے, اور پھر اس کے دل میں کیونکہ مالدار تو ہوگا نہیں, اور دل میں مالداری کی تمنا ہوگی, تو دل میں وہ فقیر ہی رہے گا. نتیجن وہ ایک وادی ملے, دو مل جائے, چار مل جائے, کوٹھی بنگلہ سب مل جائے, پھر بھی اوپر والے کو دیکھے گا. آپ سے فرمایا کہ تم مالداری میں نیچے والوں کو دیکھو, دنیا میں نیچے والوں کو دیکھو, دینداری میں اوپر والوں کو دیکھو, تاکہ تم دین میں آگے نکلو. تو یہ ایک جو تصور ہے کہ یہ جو زندگی میں جو مشقتیں ہیں اب آئے, کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جس انداز سے شہادت سے نوازا گیا, یہ نوازش تھی اللہ کی. حالات پیدا ہوئے, اس قربانی کے نتیجے میں سید الشباب اہل جنہ بنے. ہم اگر تصور کریں اس آزمائش پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی, بے ہوش نہیں ہوئے تھے. اور انہوں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہوں میں مشقتیں برداشت کی, خوف کو برداشت کیا, درد کو برداشت کیا, اپنی بیٹی کی طلاق کو برداشت کیا, ساری چیزوں کو برداشت کیا. دکھ نہیں لگا ہوگا. تو اگر ہم اس دکھ کو دیکھیں تو پھر تو کسی کی زندگی سکھ والی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اس اجر کو دیکھیں کہ مقام شفاعت پہ کون ہوگا, وہ حوض کوثر پہ جام ساقی کون پلائے گا, اس کو دیکھیں, اور وہ جنت کی منازل کو دیکھیں, تو پھر کہیں گے یہ مشقتیں اصل میں منازل دے کر, یہ ٹریننگ ہے, بیسیکلی یہ امتحان ہے. امتحان میں ایسی کے پاس جگہ مل جائے کوئی مسئلہ اچھا ہے, لیکن ایسی کے پاس جگہ نہیں ملی, پیچھے جگہ مل گئی, پنکھا نہیں چل رہا, امتحان تو دینا ہی دینا ہے. تو یہ امتحان حال کے ٹیمپریچر سے اندر کا ٹیمپریچر نہیں بدلنا, امتحان جاری ہے. اور اگر کوئی بندہ کہے نہیں امتحان اچھا ہو یا نہ ہو, میں نے اے سی کے سامنے بیٹھنا ہے, تیاری ہے یا نہیں بھائی, تیاری ہے یعنی ایسی والی جگہ مل جائے, باقی ہے. اب امتحان کی تیاری کرنی کوئی نہیں ہے, ایسی والی جگہ مل گئی 3 گھنٹے میں, امتحان کی تیاری تو فیل ہی ہو جائیں گے, اور جب فیل ہوں گے نہ نوکری ملے گی, نہ کچھ ملے گا, نہ مال ملے گا, نہ دولت ملے گی. یہ حال اس امتحان کا ہے. اگر کوئی بندہ اس پہ فوکس کر رہا ہے, دنیا کی نعمتوں پہ, دنیا کی نعمتوں کی فراوانی پہ, اور اس پہ فوکس کرتا رہے گا, دنیا جنت بننے سے رہی, یہ نہیں بنے گی. جب نہیں بنے گی تو امتحان میں فیل ہو جائے گا, پوری دنیا میں نہیں بنے گی. تو اس تصور کو اگر دیکھا جائے تو اصل میں اللہ پاک نے ان کو شہادت اس مرتبے سے ملا. اور آخری بات, شہادت کیا حوالے سے, شہادت کیا ہے؟ پورے کا پورا دین قربانی کا نام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا لا الہ الا اللہ, تو اس وقت یہ کہا تھا گویا کہ اپنے مخاطب سے, اپنے سامعین سے یہ کہا تھا اپنے افکار کو رب کائنات پہ قربان کرو. تمہارے خیال میں, تمہارے عقیدے میں, تمہاری فکر میں خدا کون ہے؟ یہ 360 بت ہیں, یہ بت ہیں. اب اس فکر کو قربان کرنا پڑے گا, کس کے نام پہ؟ رب کائنات کے نام. پھر اگلا یہ مرحلہ 13 سال چلتا, اور جو بھی صحابی آتا تھا کہ تم نے فکر کی قربانی دینی ہے, جب فکر کی قربانی دے کر تھا تو پھر وہ آزمائشوں پہ ڈال دیتے تھے, ریتوں پہ لٹا دیتے تھے. اب تو فکر تبدیل کیوں کی ہے تم نے؟
حالات بدلنا شروع ہوئے، اور جب یہ حالات بدلنا شروع ہوئی تو قربانیاں جسم کی شروع ہو گئی، پھر اعمال کی قربانیاں، سب قربانیاں شروع ہوئی، اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہجرت کی صورت میں، پھر ہجرت ہوئی۔ تو یہ پوری زندگی کہیں آپ کے احساسات کی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے، عقائد کی قربانی ہے، نظریات کی قربانی ہے، اور اعمال کی قربانی۔ یہ پوری اسلام ہے ہی پوری قربانی کا نام، کوئی بندہ یہ سمجھ نہیں ہوگا۔ اور ان قربانیوں میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ قربانی دینا چاہتا ہوں، سب سے ارفع قربانی دینا چاہتا ہوں، میں ایسی قربانی دینا چاہتا ہوں جس قربانی کی اللہ کے نبی نے تمنا کی ہے، ایسی قربانی دینا چاہتا ہوں، وہ قربانی شہادت کی۔ اللہ کے نبی نے خود شہادت کی تمنا کی اور کہا جس کے دل میں جذبہ نہ ہو منافق کی موت مر جائے گا۔ یہ جذبہ شہادت ہونا چاہیے اس میں۔ تو اصل میں قربانی، یہ شہادت قربانی کس چیز کی ہے؟ بھئی اے اللہ میں نے افکار بھی قربان کر دیے، اعمال بھی قربان کر دیے، زندگی قربان کر دی، اب میرے پاس جان بچی، یہ بھی تیرے لیے، اب یہ بھی تیرے دین کی خاطر جا رہی ہے۔ تو اللہ کہیں گے اب تو سارے کا سارا میرا ہے، اب تجھے میں وہ مقام عطا کروں گا جو مقام دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بیسیکلی شہادت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، سب سے اعلیٰ قربانی کا، اور جب جو سب سے اعلیٰ قربانی دے گا وہ سب سے اعلیٰ مقام پائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، جو سب سے اعلیٰ قربانی دے گا، سب سے اعلیٰ مقام پائے گا، اس کی جو موت ہے، اگر دنیا کے اینگل سے دیکھا جائے تو ماتم کرو، لیکن آخرت کے اینگل سے دیکھا جائے تو کیا کرو؟ خوشی کرو کہ ہمارے شہزادے ہیں نا کہ جن کو یہ مقام ملا ہے۔ اوروں کے بھی ہوتے تو مقام ملتا، یعنی نبی کے نواسے تو یہ مقام ملا، اوروں کے ہوتے مقام ملتا، حمزہ نبی کے چاچا ہیں، دونوں کو مقام ملتا، یہ مقام پانا ہے۔ اور ہم نے ان کے نقش قدم پہ اس اینگل سے نہیں دیکھنا کہ ہم نے اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرا کے شہادتوں کی موت سے پیچھے ہٹنا ہے، نہیں، ہم نے مظلوم نہیں ٹھہرانا، ہم نے اس مظلومیت کو گلے سے لگانا ہے۔ اور کیوں لگانا ہے؟ اسلام کی سربلندی، دین اسلام کی سربلندی کی اصل میں شہادت کا تصور ہے۔ اور اسی تصور کو جہاں حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، وہاں پہ اور صحابہ نے بھی پیش کیا۔ اور جب حجاج، اس کے ساتھ ملا لیں کہ جب حجاج نے صحابہ کو شہید کرنا شروع کیا، 1700 صحابہ کو شہید، اور وہ شہید کرنا شروع کیا اس نے، تو ان میں سے ایک تابعی آئے تو ان کو لٹا کے مارا، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کر لو شہید، کیا کر لو گے تم، اسی مٹی سے نکلا ہوں، اسی مٹی میں جانا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے میں نے۔ تو آگے سے وہی کلمات توحید والے اس نے کہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو جو کلمہ حق کہنے والے ہیں وہ پھانسی پہ بھی لٹ کے کلمہ حق کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی شہادت سے جو سبق لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہم نے بھی دین کے لیے جان کی قربانی دینے سے ڈرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحابہ کے نقش قدم پہ، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی، اور اللہ نے جو صحابہ سیف اللہ جو ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ ہیں اور جو قراء حضرات نے دین کی خاطر قربانیاں دی تھیں، یمامہ کے مقام پر 700 صحابہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا، ان سب کے نقش قدم پر، بدری صحابہ کے نقش قدم پر، احد کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کے نقش قدم پر، اور جتنی جگہوں پہ صحابہ نے جو مقام حاصل کیا شہادت کا، اللہ پاک ہمیں اس کی تمنا، آرزو ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد